حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، اتنے میں ایک مرد جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے جو ہے وہ بہت زیادہ سفید تھے، شدید سواد الشعر، اور اس کے جو بال تھے وہ انتہائی سیاہ بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی کوئی مسافر نظر نہیں آ رہا تھا وہ، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی شخص اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ کیونکہ جو مسافر ہوتا ہے اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ غبار آلود ہوتے ہیں، اس کے بالوں کی سیاہی جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی، بالوں میں غبار پڑ جاتا ہے، اور اس کے لباس پر بھی سفیدی اس قدر زیادہ نہیں ہوتی، سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی غبار آلود ہو جاتے ہیں، لیکن اس شخص کا لباس بھی چمکدار تھا، اس کے بال بھی سیاہ تھے، اور سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور اسے ہم میں سے جانتا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ علاقے کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی اسے پہچانتا، لیکن وہ ایسا شخص تھا کہ سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے، اور ہم میں سے کوئی شخص اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیا اور حضور علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور کس قدر حضور علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے جو ہے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے ملا دیے، اس قدر حضور علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے جو ہے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، جس طرح کہ تشہد کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے اس طریقے پر ادب کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، وقال، اور بیٹھتے ہی عرض کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام سے اس نے اسلام کا سوال کیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز کو قائم کر، اور تو زکوٰۃ ادا کر، اور تو رمضان کا روزہ رکھ، اور تو بیت اللہ کا حج کر اگر تو اس کی طرف چلنے کی طاقت رکھتا ہے، اگر صاحب استطاعت ہے تو پھر بیت اللہ کا حج کر۔ تو حضور علیہ السلام نے اسلام کی اسے یہ بنیادی چیزیں بیان فرمائی کہ اسلام توحید کی گواہی کا نام ہے، رسالت کی گواہی کا نام ہے، اسلام نماز کو قائم کرنے، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا نام ہے، اسلام رمضان کے روزے رکھنے کا نام ہے، اور اسلام بیت اللہ کا حج کرنے کا نام ہے۔ حضور نے اسے اسلام کی خبر دی۔ اب حضور علیہ السلام جب اسلام کی خبر عطا فرما چکے تو اب وہ عرض کرتا ہے، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا، آپ نے جو ہمیں اسلام کی خبر دی ہے آپ نے سچ خبر دی ہے، آپ نے سچ فرمایا۔ تو جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں، فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، آپ فرماتے ہیں ہمیں اس چیز نے تعجب میں ڈال دیا کہ یہ بندہ سوال بھی خود کر رہا ہے اور تصدیق بھی خود کر رہا ہے، سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ سوال کرنا یہ بندے کے عدم علم کی دلیل ہے، کہ اسے علم نہیں ہے اس لیے وہ سوال کر رہا ہے، اور کسی چیز کی تصدیق کرنا یہ علم کی دلیل ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس بندے کے سوال نے اور پھر اس کی تصدیق نے ہمیں تعجب میں ڈال دیا کہ یہ سوال بھی خود کرتا ہے پھر تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، پھر اس نے دوبارہ بارگاہ رسالت میں اپنا سوال پیش کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھ،
اس کے ملائکہ پر ایمان رکھ، اس کی کتابوں کو مان، اس کے رسولوں کو مان، یوم آخرت پر ایمان رکھ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں اسے خبر دی کہ ایمان ان چیزوں کا نام ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھے، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ اب اس نے پھر تیسرا سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے کہ احسان کیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ جب پوچھا گیا رسول اللہ احسان کے بارے میں خبر دیجئے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر ایسے طریقے پر کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، ایسے رب کی عبادت کر جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ہاں اگر تو نہیں دیکھ رہا تو پھر یہ ضرور گمان کر کے نماز پڑھا کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے احسان کے بارے میں فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے بندہ رب کو دیکھ رہا ہو، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ بندہ نماز پڑھے کہ اسے نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال ہو کہ وہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ ہاں اگر تو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم اتنا ضرور یقین رکھ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے احسان کے بارے میں فرمایا۔ اب اس نے سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے، مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ مسئول وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ حاضرین محترم، یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سائل ہے، میں مسئول ہوں، جتنا تجھے قیامت کا علم ہے مجھے بھی اتنا ہی پتہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہاں قیامت کی تفصیلات کو بیان نہیں فرمایا، یقیناً اس میں حکمتیں تھیں جن کے باعث حضور علیہ السلام نے جو ہے اس کی تفصیل نہ فرمائی، لیکن اس بات پر بڑی تفصیل بحث ہے، اس کی اگر وضاحت کی جائے تو اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، جس کو ہم انشاءاللہ کسی الگ گفتگو میں اور کسی الگ موقع پر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہاں فقط لفظی ترجمہ مقصود ہے کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور پھر حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ اگر قیامت کا آپ نے نہیں بتانا، کسی حکمت کے تحت آپ قیامت کے بارے میں ارشاد نہیں فرمانا چاہتے، تو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرما دیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، کہ جب ان نشانیوں کو دیکھا جائے تو پھر یہ یقین کر لیا جائے کہ اب قیامت قریب ہے۔ قیامت کی نشانیاں ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ، اب یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں کیا ارشاد فرمائیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جس بچے کو جنم دے گی وہ اس عورت پر اپنا حکم چلائے گا، یعنی اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو اولاد ہوگی وہ اپنے والدین پر حاکم بن جائے گی، اولاد والدین کے حکم کے مطابق نہیں چلے گی بلکہ والدین کو اپنے حکم کے مطابق چلائے گی۔ تو حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جو لونڈی ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا ننگے قدم اور ننگے بدن فقیروں کو اور بکریوں کے چرواہوں کو یتطاولون فی البنیان، وہ محلات میں فخر کرتے ہوں گے، وہ اپنے محلات میں ہوں گے اور محلات پر فخر کر رہے ہوں گے، یعنی وہ لوگ کہ جو ایک وقت میں ننگے بدن اور ننگے قدم فقیر ہوں گے، سائل ہوں گے، اور
بکریوں کے چرواہے ہوں گے، وہ اپنے محلات پر فخر کر رہے ہوں گے، محلات پر اترا رہے ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو محلات عطا کر دے اور یہ اپنے محلات پر فخر کر رہے ہوں تو سمجھ جانا کہ اب قیامت قریب ہے۔ حاضرین محترم، یہاں میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے، جو کہ اس حدیث میں موجود نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانی کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عہدے نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب ہے۔ جب نااہل لوگوں کو عہدے سپرد کیے جا رہے ہوں، جو مستحق حضرات ہوں انہیں محروم کیا جا رہا ہو، حقدار کو حق نہ دیا جا رہا ہو، اور جو مستحق نہ ہو، اہل نہ ہو، اس کے ذمے عہدے لگا دیے جائیں، عہدے اس کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی، اور جو ننگے بدن اور ننگے قدم فقیر ہیں، سائل ہیں، بکریوں کے چرواہے ہیں، یہ محلات میں فخر کرتے ہوں گے۔ تو جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں ثم انطلقا، پھر وہ سائل چلا گیا، اور فلبثت ملیہ، تھوڑی دیر گزر گئی سائل کے جانے کے بعد، ثم قال لی، تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اے عمر تم حیران ہو، یہ جو سوال کرنے آیا تھا اسے نہ ہم پہچانتے ہیں، نہ ہمارے علاقے کا ہے، اور اگر کہیں دور سے آتا تو اس پر سفر کے آثار ہوتے، اس کا لباس غبار آلود ہوتا، اس کے بال غبار آلود ہوتے، لیکن اس پر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں، تو یقیناً تم آج حیران ہو، تعجب کر رہے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں اے عمر اتدری من السائل، کیا جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہاں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بڑا قابل غور ہے، فرماتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو، کسی چیز کی خبر نہ ہو، علم نہ ہو، تو اس وقت بندہ اگر یوں کہے اللہ ورسولہ اعلم تو یہ کوئی شرکیہ جملہ نہیں، بلکہ یہ وہ جملہ ہے جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صادر ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو وہ مقرب شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ جبریل، اے عمر یہ جبریل تھے جو سوال کرنے آئے تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ سوال کرنے آئے تھے اور مقصد یہ تھا کہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جبریل امین کے یہاں آنے کا مقصد تمہیں تمہارا دین سکھانا تھا۔ حاضرین محترم، یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں سوال کرنے کے لیے آئے، اس کی حکمتیں کیا تھیں؟ اس کی وجوہات کچھ یہ ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات حضور علیہ السلام سے اگر کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا چاہتے، کوئی سوال کرنا چاہتے، تو حضور علیہ السلام کے دبدبے کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کے روب کی وجہ سے وہ سوال پوچھنے کا ارادہ کر کے آتے، لیکن کئی سال گزر جاتے کہ حضور سے وہ سوال نہ پوچھ پاتے۔ تو جناب جبریل امین کو رب کائنات نے بشری لباس میں بھیجا تاکہ جناب جبریل امین حضور علیہ السلام سے سوال کریں، تاکہ صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرنے کے آداب کا پتہ چل جائے، اور وہ سوال جو صحابہ نہ پوچھ سکے جناب جبریل امین نے آ کر پوچھے تاکہ صحابہ کو ان کے سوالات کے جواب مل جائیں۔ اس کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ الشفاء کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں قال کنت اريد ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں حضور علیہ السلام سے سوال پوچھوں، حضور علیہ السلام سے سوال پوچھنے کا ارادہ کیا کسی معاملے میں۔ آپ فرماتے ہیں فَأُؤَخِّرُهُ سِنِينَ
من ہیبتہ، فرماتے ہیں 2 سال تک ارادہ کرتا رہا مگر میں حضور سے سوال نہ پوچھ سکا، حضور کی ہیبت کی وجہ سے، حضور کے دبدبے اور رعب کی وجہ سے 2 سال تک سوچتا رہا کہ آج سوال پوچھوں گا، آج پوچھوں گا۔ 2 سال گزر گئے لیکن میں حضور سے سوال نہ پوچھ سکا۔ تو اللہ رب العزت نے جناب جبریل امین کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ جناب جبریل امین حضور علیہ السلام سے سوال پوچھیں، تاکہ جب حضور سے سوال پوچھیں گے تو صحابہ کرام کو ان کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اور حاضرین محترم، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی جناب فاروق اعظم کی روایات سے، کہ جناب فاروق اعظم نے جو حدیث پاک بیان کی کہ جناب جبریل امین نے آ کر سوالات کیے، تو اس حدیث پاک کو جو ہے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔